رسوله الکریم اما بعد۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، اور ڈائریکٹ اللہ پاک کی طرف سے خطاب ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی جی اعلان کر دو، یہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ کہہ دو، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس راستے کی پہلی شرط کو اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلایا، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ۔ میں اور آپ بھی دوستو بزرگوں دعوت کی مبارک محنت کا عمل میں لگے ہیں، اور اللہ ہی نے لگایا ہے، لیکن یہ ہماری ذاتی صفت کو بنانی پڑے گی کہ ہمیں بھی یقین بنانا پڑے گا۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے پورے یقین کے ساتھ محنت کر کر اللہ پاک نے نتائج کو بتلایا، کیا حالات تھے اور کیا حالات ہو گئے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اس دعوت کی مبارک محنت اور نبوت کے ملنے سے پہلے ایسے خطرناک حالات تھے کہ 360 معبود رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں، ایک دو نہیں، 360، اور ہر چیز کا خدا الگ مانتے تھے، یہ کھلانے والا، یہ روزی دینے والا، یہ مسائل کا حل کرنے والا۔ اور ان تمام کے بیچ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو، ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی یقین اپنی زندگی میں بٹھا لو، اللہ پاک تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو جہاں 360 معبود رکھے ہو اور ان تمام کے بیچ میں ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی دعوت دینا، یہ تو ان کے لیے بہت مشکل۔ اس کے جواب میں جو جملہ کہتے تھے اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کئی تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی اس بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ 360 معبودوں سے یقین جڑا ہوا ہے، اور اس کے مقابل کے اندر ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی دعوت کے متعلق ان کے جواب کو قرآن پاک میں نقل کر کے کہا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسا تو کبھی ہو سکتا ہے؟ لیکن محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے وہ کر کے بتلایا کہ 8 سال مدنی زندگی کے 8 سال، اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے اس سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے آیت اتر گئی، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مشرک تو ناپاک ہے، آج کے بعد حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بیت اللہ سے، گھروں سے، جسم سے، خیالات سے، دل و دماغ سے اللہ پاک نے ان تمام بتوں کو نکال دیا۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور اپنی چھڑی کو لے کر ایک ایک بت کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور آپ کی زبان پر تھا جاء الحق وزهق الباطل، جب دنیا میں حق آئے گا اللہ پاک باطل کو ختم کرے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو محنت عطا فرمائی ہے، اتنی زبردست محنت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ دنیا کے باطل کو ختم کرے گا، لیکن شرط یہ ہے
کہ محنت کرنے والوں کا یقین یہ بنے جیسے دنیا میں ایک آدمی 18 گھنٹے محنت کرتا ہے، اس میں 18 گھنٹے محنت کرنے کی جو انرجی آ رہی ہے وہ اس کے اندر کا یقین ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بننے کے لیے ایک کھوکھا لگاتا ہے، اس کے اندر کا یقین یہ ہے کہ میں 1 کروڑ روپے بھی لگا دوں گا اس کے یقین کے ساتھ کہ بھئی اس کا بدلہ اللہ پاک میرے کو کئی کھوکھے کی شکل میں عطا فرمائے۔ ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کو قربان کر کے ملک میں چلا جاتا ہے، دنیا کے ملکوں میں جاتا ہے، اس کو یقین ہے کہ 5 سال 10 سال بیوی بچوں سے میں الگ رہوں گا اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک کچھ مال اور اسباب عطا فرمائیں گے جس سے میری دنیا کی زندگی اچھی بن جائے۔ ارے بولو یہی ہے نا۔ ہم لوگ ایک مرتبہ زمبابوے میں گئے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ایک حاجی صاحب آئے، بہت رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے۔ میں نے ان کو پوچھا کہ حاجی صاحب اتنا آپ روتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ بولے 27 سال ہو گئے میں جس دن سے اپنے وطن سے آیا ہوں، شادی کے 4 مہینے کے اندر اندر میرا سفر ہو گیا ہے اور آج 27 سال ہو گئے میں کبھی گھر واپس نہیں گئے۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ ارے بولو، وہ اندر کا یقین ہے۔ 27 سال تک وہ جو ہم کہتے ہیں نا، وہ جو صحابی تابعی تھے جو اللہ کے راستے میں نکل کر 27 سال کے بعد جب گھر لوٹے، عبد الرحمن فرماتے ہیں وہ تو یقین کی بنیاد کے اوپر، لیکن ان کا اس زمانے کے اندر، یہ 1990 کی بات ہے، 27 سال تک اپنے گھر میں واپس نہیں لوٹا۔ اب میرے کو افسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا۔ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک ٹرین میں بیٹھنے کے لیے اوپر جا رہا تھا، ایک ساتھی نے کہا مولانا اوپر مت بیٹھو۔ میں نے کہا میرے کو قرآن پڑھنا ہے۔ بولے نہیں، یہ اس آدمی کی جگہ ہے جو روزانہ اپ ڈاؤن کرتا ہے۔ میں نے کہا بھائی کہاں سے اپ ڈاؤن کرتا ہے؟ بولے احمد آباد سے بمبئی اور بمبئی سے احمد آباد، گاندھی دھام سے گاندھی دھام۔ وہ جب آیا، آ کر اوپر بیٹھا اور سو گیا، میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی صاحب تم روزانہ اپ ڈاؤن کرتے ہو؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا یہ گاندھی دھام رات کو 1:30 بجے احمد آباد پہنچتی ہے اور وہاں سے صبح 3:30 4 بجے چلتی ہے، بس میرا یہی 3 گھنٹے کا قیام ہوتا ہے، اس میں کھانا بھی کھاتا ہوں، غسل بھی کرتا ہوں، بچوں کی زیارت بھی کر لیتا ہوں اور میں واپس نکل جاتا ہوں۔ بمبئی جا کر میں سروس کرتا ہوں، پھر رات کو واپس پہنچ جاتا ہوں گاندھی دھام سے گاندھی دھام۔ صبح 10 بجے میرے کو بمبئی پہنچاتی ہے اور شام کو 5 بجے نکل جاتی ہے۔ یہ 7-8 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے اور میں اپ ڈاؤن کے اندر بمبئی سے احمد آباد اور احمد آباد سے بمبئی روزانہ۔ میں نے پوچھا کتنے سال سے کرتے ہو؟ بولے 18 سال ہو گئے۔ اب وہ کون سی طاقت ہوگی؟ ارے بولو، وہ اندر کی کون سی طاقت ہے جو اس کو اتنا دور سفر کرا کر، ڈیوٹی کرا کر 18 سال تک اپنی زندگی کے قیمتی سرمایوں کو لگا دیا اور اپنی نیند اس پر اوپر کے پاٹیے پر سو کر اپنی نیند پوری کرتا ہے، اور 1-2 دن نہیں، میں اور آپ تو 1-2 دن میں تھک جائیں گے۔ 18 سالہ زندگی اس کی ایسی گزر رہی۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت۔ دعوت کی مبارک محنت کے کرنے والوں کو اگر یقین نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میرے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل اللہ حل کریں گے، اللہ دنیا کے باطل کو توڑیں گے، ہر کچے پکے مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو داخل کریں گے، اللہ میری دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ میری آخرت بھی بنائیں گے۔ اگر یہ یقین نہیں ہے دوستو بزرگوں، تو پھر اس کی زندگی میں یہ تمام چیزوں کی کمیاں آئے گی جو کمی ہم نے آج صبح کارگزاری میں سنی۔ ورنہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ 6 آدمی 7 آدمی کو لے کر بیٹھے۔ کتنے آدمی کو لے کر؟ آپ میری طرف دیکھو، میرے کو زیادہ بیان نہیں کرنے کا۔
6-7 آدمی کو لے کر بیٹھے اور سب کے بیچ کے اندر، یہ 7 آدمی کے بیچ میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی پوری دنیا میں جماعت بھیجنی ہے، اب آپ رائے دو کہ میں کس طریقے سے جماعت بنا کر بھیجوں۔ جبکہ اب بلی ماران میں مولانا منظور نعمانی اور یہ دونوں کے دونوں پیدل گئے بلی ماران دلی میں، جامع مسجد کے قریب کا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن اس کیفیت کے ساتھ محنت میں لگے ہیں اور 7 آدمی کے بیچ کے اندر بات کرتے کرتے بھائی پوری دنیا میں جماعت بھیجنی ہے، بولو جماعت کس طریقے سے تیار کریں گے؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ ارے بولو، وہ اندر کی یقین کی طاقت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن محنت کرتے تھے۔ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں فرمایا سبحن طویلا، آپ لمبا تیرتے تھے۔ انسانوں کے سمندر میں آپ کیسا تیرتے تھے بولو؟ ذرا میری طرف دیکھو نا، ابھی ہم لوگ گئے گھانا، تو میرے ساتھ جو ترجمان تھے، چونکہ میری بات تو تبھی چلتی ہے جب لوگ میرے کو دیکھیں، نیچے دیکھیں تب بات نہیں چلتی، تو میں نے ان کو کہا، میں نے ہمارے ترجمان کو کہا کہ بھئی میری طرف دیکھنے کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ بولے مولانا میں آپ کو سکھا دوں، سکھا دوں۔ آپ مجمع کو سکھاؤ گے، میں فری نہیں سکھاؤں گا، میں مجمع کو، ارے بولو بولو نہیں یار، فری نہیں سکھاؤں گا۔ تو بولے کیا لوگے؟ میں کہا میں 4 مہینے لوں گا۔ تو کہنے لگے کہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میں آپ کو 1 منٹ میں سکھلا دوں اور آپ 4 مہینے مانگ کر کے میرا اکاؤنٹ بھر دیں۔ تو میں تو جو بھی مجمع میں بیٹھتا ہوں اس مجمع کو پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی 4 مہینے دو گے؟ اب تک کا پورا مجمع یوں کہتا تھا کہ انشاءاللہ ہم دیں گے۔ تو میں تو آپ بزرگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ میں اگر آپ کو وہ بات بتلا دوں کہ میری طرف دیکھتے رہو، اس کو میں اپنی زبان میں اگر بیان کروں تو آپ لوگ بھی تو 4 مہینے دو گے نا، دو گے نا۔ میں نے اس کو پوچھا بھائی کیا کہتے ہیں؟ بولے آئی کانٹیکٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ بس اتنا لفظ، آنکھوں سے آنکھیں ملا لو، آنکھیں سے آنکھیں۔ تو اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے سمندر میں لمبا تیرنے کو کہا۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی جب سمندر میں تیرنا شروع کرے اور یہاں سے لے کر اس کنارے تک اگر 1-2 کلومیٹر ہو اور وہ تیرتے تیرتے یوں کہے کہ میں تھک گیا، اب میں اٹک جاؤں، تھوڑی دیر کے بعد آرام کرنے کے بعد میں آگے بڑھوں گا، ہو سکتا ہے؟ ارے بولو ہو سکتا ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ تیرنے میں تو اس کو رکاوٹ کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تھکان اتارنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اگر یہ تھکان اتارنے جائے گا تو بولو، ارے بولو، پورا کام پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے دعوت کی مبارک محنت کرنے والوں کو محنت کیسے کرنی اس کو ایک لفظوں میں بیان کر دیا، سبحن طویلا، آپ بڑا لمبا تیرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے آ رہے، آپ کے کپڑے بھی غبار آلود ہے، آپ کا چہرہ بھی غبار آلود ہے، آپ کا بدن بھی تھکا ہوا ہے، اور 2.5 گھنٹے نہیں لگاتے تھے۔ ارے بولو یہ کون ہے؟ آپ 2.5 گھنٹے نہیں لگاتے تھے، بلکہ آپ کتنا لگاتے تھے؟ پورا دن لگاتے تھے۔ سبحن طویلا۔ جب شام کے وقت میں آئے، آپ کی بیٹی زینب پانی کا پیالہ لے کر آگے بڑھی، ہاتھ میں تولیہ اور رومال ہے، ابا جان کے چہرے کو دھلاتی ہے، روتی جا رہی ہے، اور ابا جان سے کہتی ہے ابا جان لوگوں نے آپ کا کیا حال بنا کے رکھا ہے، آپ کے کپڑے بھی غبار آلود ہے، آپ کا چہرہ بھی پورا غبار آلود ہے، آپ تھکے ماندے ہیں، ابا جان لوگوں نے آپ کا کیا حال کر کے رکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام قیامت تک آنے والے دعوت کی مبارک محنت کرنے والوں کے متعلق یوں فرمایا، آپ نے کہا بیٹی اللہ نے تیرے والد کو ایک کام دیا ہے، کام
کیا دیا ہے بولو؟ دعوت کی مبارک محنت. لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں، بمبئی جانے کو کام سمجھتے ہیں، کاروبار کرنے کو کام سمجھتے ہیں، دنیا کے ملکوں میں جانے کو کام سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت کی مبارک محنت کرنے والوں سے کہا اللہ نے تیرے والد کو ایک کام دیا ہے، کام، اور اس کے نتیجے پر، اب اس کے نفع، اس کے نتیجے پر اللہ ہر کچے پکے مکان میں تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو داخل کرے گا. داخل کون کریں گے بولو؟ اور اللہ نے کر کے بتلایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف داخل ہوتے چلے گئے. کون؟ جو قسمیں کھانے والے تھے ہم پہاڑ کی چوٹی پر سے گر جائیں گے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، لیکن محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے، ایسے ضدی انسانوں کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی. یہ وہ کام اللہ پاک نے میرے کو اور آپ کو دیا ہے کہ اگر میں اور آپ چلتے رہے تو اللہ پاک اس کا نتیجہ دنیا میں دکھلائیں گے. بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت کے مقصد کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی. اس کا مقصد یہ ہے دنیا میں اللہ پاک دین اسلام کو غلبہ نصیب کرے گا. ولو کرہ المشرکون، چاہے لوگوں کو ناپسند ہو. یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتلایا اللہ پاک. اور ادھر اللہ کے نبی نے بشارت کے طور پر کہ اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک ایسے دن دکھلائیں گے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو اللہ پاک داخل کریں گے. اللہ داخل کریں گے، میں اور آپ نہیں کریں گے. ذریعہ میں اور آپ بنیں گے. ورنہ بولو زمین سے پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ انسانوں کو پوچھتے ہیں اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اے لوگوں یہ تو بتلاؤ زمین سے غلہ اناج ترکاری پھل فروٹ کون پیدا کرتا ہے؟ ارے بولو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، میں اور آپ نہیں کرتے. کریں گے تو اللہ. جب مکہ فتح ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے اور لوگ کہہ رہے ان کی برکت سے مکہ فتح ہوا. اللہ کے نبی کہنے لگے لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اکیلا اللہ ہی نے کیا. محنت آپ کی لگی، محنت صحابہ کرام کی لگی، اور 150 سفر مدینہ منورہ کے کروائے ہیں. لیکن نتیجہ تو یہ ہے کہ جب محنت کریں گے اللہ اس کا نتیجہ نکالیں گے. ساری دنیا کی زبانیں یوں کہتی تھی ان کی طرف سے، ان کی برکت سے انہوں نے یوں کہا. اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اکیلا اللہ نے کیا. وَنَصَرَ عَبْدَ، اپنے بندے کی مدد کس نے کی؟ وَحَزَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ایک اکیلے اللہ ہی نے شکست دی ہے، اور ایک اکیلے اللہ ہی نے مکے کے دروازوں کو کشادہ فرمایا ہے. کرنے والی ذات تو ایک اکیلے اللہ ہی. لیکن سبب کے درجے میں میرے کو اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی، یہ قیامت تک کا اصول ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں کہتے تھے دیکھو کھڑکی ہوادار رکھنا، یہاں ٹھنڈے ملکوں کے لوگ آئیں گے. ارے بھائی بلی ماران میں کوئی آواز نہیں سنتا، بلی ماران تک میں کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور آپ یوں کہتے ہو کہ بھئی ہوادار کھڑکی ایسی رکھنا کہ جس سے آنے والے مجمع کو ہوا ملے. یہاں گرم ملکوں کے لوگ اور ٹھنڈے ملکوں کے لوگ بھی آئیں گے. کتنا یقین تھا. آپ کسی کالج میں گئے دہلی کی، اور آپ نے پوری بات بتلانے کے بعد سب، چونکہ بیرون ملک کے طلبہ تھے، آپ نے کہا دیکھو میری جماعت تمہارے ملکوں میں آئے گی، تم میری جماعت کا ساتھ دو گے؟ تو سب ہنس کر کہنے لگے کسی دیوانگی کی بات کر رہے، کوئی ان کی بات یہاں تو سننے کے لیے تیار نہیں. لیکن اللہ پاک نے کر کے بتلایا. بہت برسوں کے بعد اس علاقے کا بچہ جو یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتا تھا، جب وہ بہت بڑا عہدے پر پہنچا اور ہماری جماعت اس علاقے میں پہنچی، اور جماعت کی جب ملاقات کا نظام ہوا اور لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی ملاقات کریں، جب جا کر
ان کے دربان، ان کا سیکریٹری، اس نے جا کر یوں کہا ایک جماعت کے لوگ آئے ہیں، آپ سے ملنے چاہتے ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں۔ بھائی کیسے لوگ ہیں؟ بولے ایسا کرتا پائجامہ ٹوپی والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بلاؤ، جلدی بلاؤ۔ اور جیسے ان کو دیکھا اس کو اپنا بچپنا اور کالج کا بیان مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یاد ہو گیا اور کہنے لگا دیوانے کا خواب سچ ہو گیا۔ یہ یقین تھا دوستو بزرگوں کہ اسباب کوئی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، کیسے ہوگا، کیسے دنیا، لیکن اللہ پاک نے کر کے بتلایا۔ آج بھی اللہ پاک کی طرف سے ہم دعوت کی مبارک محنت کرنے والے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ پہلی شرط ہے۔ یہ ہماری محنت کرنے والے، دعوت کی مبارک محنت کرنے والے اگر یہ یقین کر لے ہوئے اور اس محنت کے یقین کے ساتھ اپنی جد و جہد کو چالو رکھیں گے، اللہ پاک دنیا کے نظام کو بدلے گا۔ ہم لوگ ابھی برکینا فاسو گئے، ایک مولانا بنگلہ دیش کے آئے، جیسے ہمارے 4 ساتھی بنگلہ کے اور قریب ملک کے 12 آدمی کی جماعت بن کے جاتی۔ وہ مولانا آ کر کہنے لگے پوری کارگزاری کہ میں انڈونیشیا کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں گیا اور میں چھوٹے سے جزیرے میں گیا اور جزیرے میں میں نے دیکھا کہ 150 مکانیں، 300 بالغ مرد۔ نماز میں میں نے دیکھا کہ 300 آدمی آ گئے۔ مشورے میں نے دیکھا کہ 300 کا مجمع بیٹھا۔ تعلیم کے حلقے میں تو 300 آدمی، گشت میں تو پورے 300 آدمی۔ میرے کو بہت تعجب ہوا اور میرے دل نے کہا کہ بہت پرانا کام ہوگا، بہت، ارے بولو، پرانا کام ہوگا۔ بولے پھر فارغ ہونے کے بعد میں نے وہاں کے ذمہ دار سے پوچھا بھائی ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں تو 150 مکانات تھے، 300 بالغ مرد ہے، نماز میں 300 بالغ مرد، تعلیم میں 300، مشورے میں 300 اور گشت میں بھی 300 آدمی آ گئے، کتنا پرانا کام ہے، کب سے آپ کے وہاں کام آیا ہے؟ تو کیا کہنے لگے 3 سال پہلے ہمارے یہاں پہلی جماعت آئی ہے، لیکن 3 سال کے نتیجے پر ایسی محنت ہوئی کہ اللہ پاک نے 100% نماز کو زندہ کر دیا، 100% مجمع تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا ہے، 100% مجمع مشورے میں شریک ہو گیا اور 100% مجمع گشتوں میں آ گیا۔ اللہ نے اتنی طاقت رکھی، جو طاقت اللہ پاک نے، میں اور آپ تو اگر سوچیں گے ہماری مسجدوں میں کوئی بت نہیں رکھے، وہاں تو 360 معبود ہے اور اس دعوت کی مبارک محنت سے اللہ پاک نے 360 معبودوں کو ختم کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طواف کرنے والوں کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ برہنہ بغیر کپڑے کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ ارے بولو کرتے تھے کہ نہیں؟ ہمارے زمانے میں کوئی مسجد میں صرف کرتا پہنے بغیر آئے گا، بلکہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھے گا تو سارا مجمع ان کو دیکھے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی جہالت تھی جس کا نام ہی زمانے جاہلیت ہو، بولے اس سے آگے کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ ارے بولو ہو سکتی ہے۔ اور کتنی جہالت کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہونے والی آدمی اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دے وے، زندہ اس کو گھاڑ دے وے، کیوں؟ تاکہ میری لڑکی کو کوئی داماد لے کر نہ جاوے، میرے یہاں سے کوئی لڑکی سسرال میں نہ جاوے، اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیتے۔ آج کے زمانے میں کوئی اپنی لڑکی کو زندہ درگور کرتا ہے؟ ہم بہت اوپر کی بات نہ سوچے کہ وہ بہت ظلم ہے، بہت باطل ہے، نہیں، وہ باطل نہیں ہے۔ جو باطل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور جو گناہ ایک گھوڑا ایک سواری اگر اس نے پہلے پانی پلا دیا اور نمبر دوسرے کا تھا تو اس پر 120 سال تک لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ آج ہوتا ہے؟ ارے بولو، اسکوٹر کی ٹکر اگر کسی نے مار دی تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ ارے بولو، ہمارے یہاں ایک مرتبہ اسکوٹر کی ٹکر لگ گئی میری کسی سے، میں کہا بھائی معاف، بولے نہیں مولانا معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، تو چلتا ہی رہتا ہے، یہ تو صورت ہے۔
آپ کے یہاں بھی ایسا ہوگا. یعنی اتنا بھی لوگ اس کے عادی بن گئے. اور وہاں ایک گھوڑا پانی کا پہلے پینا لیتا تھا تو اس پر تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے 120 سال تک اوس اور خزرج کے قبیلے میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. ایسی جہالت کو اللہ پاک نے ختم کر دیا. ارے بولو ختم کر دیا کہ نہیں؟ ہم نے حضرت شیخ کی کتاب میں پڑھا ہوگا یرموک کی لڑائی کے اندر ایک چچا جات بھائی آخری وقت ہے اور اس کا چچا جات بھائی پانی کا پیالہ لے کر پہنچا. مرتے مرتے قریب سے کسی کی کراہنے کی آواز آئی تو انہوں نے پانی نہیں پیا بلکہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا مجھ سے زیادہ پیاسا یہ ہے. جب اس کے پاس گئے تو تیسرے کے کراہنے کی آواز آئی, اس نے بھی اشارہ کر دیا میرے بھائی کو پہلے دے دو. ایثار اور ہمدردی کا سبق سکھلایا. جب تیسرے کے پاس گئے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. پھر دوسرے کے پاس آئے وہ بھی جاں بحق ہو گئے. اپنے چچا جات بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی بولو دم توڑ چکا تھا. کہاں وہ دن تھے اور محنت کے نتیجے پر اللہ نے وہ دن دکھلا دی. لڑائی جھگڑے آپس کا انتشار, جس کے پاس جتنی پرانی شراب اس اعتبار سے وہ معزز کہلاتا تھا. اندازہ لگاؤ سب سے برائی کی جڑ شراب ہے اور اس پر ان کے یہاں جتنی پرانی شراب اتنا اچھا رشتہ طے ہوتا تھا. دنیا میں ایسی جہالت کہیں دنیا میں دیکھی ہے؟ لیکن ان کے وہاں تھا. 300 نام شراب کے ہیں, 300 نام. ان تمام جہالتوں کو اور ان تمام برائیوں کو اور زمانے جاہلیت کی جتنی رسم و رواج تھی اس دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے اللہ پاک نے ختم کر دی. آج بھی دعوت کی مبارک محنت میں بولو اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے. اللہ پاک کی طرف سے یہ پہلی شرط ہے. یہ ہمارا مجمع بیٹھنے والا یہ پورے یقین کے ساتھ عمل کرے جس کو قرآن یوں کہتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو, ہم تمام کو خطاب ہے, امت مسلمہ کو خطاب ہے. قرآن پاک کی آیت ہے. اس امت کے اوپر قرآن جو اترا ہے اللہ کے نبی کے اوپر, اس کی آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ہم تمام کو خطاب اللہ کی طرف سے. ہل ادلکم, جیسے باپ اپنے بیٹے کو کتنے پیار محبت سے کہتا ہے او میرے ننھے مننے, او میرے لال, او میرے آنکھوں کے تارے. ارے بولتے ہیں کہ نہیں؟ جب بیٹے کو باپ ایسے الفاظ سے پکارے گا بولو بیٹا متوجہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ اللہ تو لاکھوں کروڑوں ماں باپوں سے زیادہ رحم کرنے والے کتنے پیارے انداز کے اندر کہا ہل ادلکم, ہل ادلکم, کیا میں تم کو ایسا کاروبار بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے؟ دردناک عذاب سے. ہم لوگ یوگانڈا گئے تھے. یوگانڈا 1990 کی بات ہے. پڑوس کی ایک جماعت 1 سال کی چل رہی تھی اور اس کے سلیم بھائی ذمہ دار تھے. وہ آئے ہم کو ملنے کے لیے اور بیٹھے بیٹھے وہ یوگانڈا تو ایڈی امین کے زمانے کا جو بہت فسادات جو سب ہوئے تھے اور اس کے بعد فوراً ہم لوگ بھی پہنچے, وہ بھی پہنچے. اور 1 سال تک پہاڑوں میں, جنگلوں میں, ریگستان میں سب جگہ انہوں نے کام کیا اور اللہ کی مددیں کتنی آئی وہ تمام سناتے چلے گئے. آخر میں رات کو 1 بج گیا. میں نے کہا سلیم بھائی اب کل کے لیے باقی رکھو. وہ کہنے لگے مولانا آخری بات میں آپ کو کہہ دوں. بڑی عجیب بات تھی. اچھا کہتا ہوں. بولے ہم یوگانڈا میں آئے, 1 مہینے کی ویزا ہم کو ملی اور ہماری نیت 12 مہینے کی تھی. ہم ویزا آفس گئے اپنی ویزا کو ایکسٹینشن کرانے کے لیے, ویزا بڑھانے کے لیے, چونکہ ہماری نیت کتنی تھی اور 1 مہینے کا ویزا ملا تو بقیہ 11 مہینے ہمارا ویزا بڑھ جائے. وہ جو لیڈی تھی عیسائی جو انچارج تھی اس نے, سلیم بھائی نے میرے کو بتلایا کہ اس نے یوں کہا کہ تم کو اسپیشل فیس دینی پڑے گی. سلیم بھائی نے کہا میں نے کہہ دیا کہ بھئی جو اوروں سے تم لیتے ہو چارج ویزا بڑھانے کا, 11 مہینے کا ویزا ایکسٹینشن کرانے کا, وہ ہم سے لے لو. کوئی ایکسٹرا ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ ہم کوئی کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے. کیا کہا؟
ارے بولو ہم کوئی کاروبار کرنے کے لیے، بس اتنا سننا تھا کہ وہ لیڈی کھڑی ہو گئی اور اس نے قرآن پاک کی اس آیت کا انگریزی میں ترجمہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، پھر وہ کہنے لگی تمہارا پیرا اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتارا ہے، اور اس میں قرآن پاک کی آیت ہے جس میں تمہارا میرا اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا تجارت کہتا ہے، اور تم اس کام کے لیے آئے ہو اور تم یوں کہتے ہو ہماری کوئی تجارت نہیں ہے۔ سلیم بھائی کہنے لگے میری آنکھ کھل گئی کہ جیسے تجارت کی برکت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے ہمارا جو رکاوٹ کا ذریعہ ہے، سب سے بڑی وجہ بولو کیا ہے؟ ارے بولو نہیں یار، اب گھبراؤ مت، تجارت، دکان، ملازمت، فیکٹری، یہی ہے نا، اس کی وجہ سے میں اور آپ اٹکے ہیں، اور انہوں نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، پھر انہوں نے یوں کہا تمہارا پیدا کرنے والا خدا تمہارے قرآن میں اس کو تجارت کہتا ہے، اور تم اس کو تجارت نہیں سمجھتے۔ تجارت کے ذریعے سے بھائی ہمارے گھر کا خرچہ چلے گا، بچوں کی فیس اسکول کی ادا ہوگی، بیٹی کی ڈیلیوری ہو جائے گی، آنے جانے کا بیت اللہ کا خرچے کا نظام ہو جائے گا، بچوں کا ولیمہ ہو جائے گا، اچھے سے اچھا مکان بن جائے گا۔ کیوں؟ بہت اچھی تجارت چل رہی ہے۔ اگر اس تجارت کو پکڑ کر میں وہ آپ چلیں گے، اللہ پاک ایمان عطا فرمائیں گے، اللہ پاک نماز کی، اللہ پاک پردے کی توفیق عطا فرمائیں گے، زندگیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئیں گے، اور توکل، قناعت، زہد، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا استعجار، امت کا درد و غم ملے گا۔ پھر اسی میں تقویٰ، اسی کے اندر اللہ کی طرف سے پاک دامنی، عورتوں کی زندگی میں پردہ، یہ تمام چیزیں اس تجارت کی برکت سے آئے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کے 12 بجے پردے کی آیت اتری، رات کو دیر سے عشاء کی نماز ہوتی تھی اور مستورات بھی آتی تھی نماز کے لیے مسجدوں میں۔ جب پردہ اترا تو سب کے سب بہنیں پردے کے ساتھ اپنے گھر لوٹ گئی۔ ایک عورت ایک کونے پر بیٹھ گئی، اس لیے کہ چادر نہیں تھی، اس کا شوہر تلاش کرنے کے لیے نکلا، بھائی کہاں ہے؟ دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھی ہے، ارے بھائی چل گھر پہ۔ سب نماز سے فارغ ہو گئے، سب اپنے گھروں میں پہنچ گئے، بولے پردے کی آیت اتر گئی ہے اور میرے پاس پردہ کرنے کی چادر نہیں ہے، تم گھر جا کے چادر لے کر آ جاؤ، اس کے بعد میں نکلوں گی۔ شوہر کہنے لگے اپنی بیوی سے، صبح میں جب آوے تو پردہ اور چادر لے کر آ جانا، ابھی رات کا اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اور عورت کی اندر کی کیفیت تھی، استعداد پیدا ہو چکی تھی دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے، ایک اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے تو کیا کہا؟ اندھیرے اور اجالے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے۔ شوہر گھر گئے، چادر لے کر آئے اور یہ چادر اوڑھ کر آئی، کیا بات ہو گئی؟ اللہ پاک نے استعداد رکھی ہے۔ اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے جب صحابہ کرام چلے، تابعین کی جماعت چلی، اور ملک، شہر، قلعے فتح ہو کر آگے بڑھتے چلے گئے، ایک جگہ گاڑی اٹک گئی، ایک جگہ بولو آگے فتح نہیں ہو رہی تھی، کئی دن ہو گئے۔ امیر صاحب نے سب کو جمع کیا، ہم کتنے، وہ کتنے، ہمارے پاس کتنا، وہ نہیں پوچھا۔ کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی، ہر ایک نے اپنی زندگی کو دیکھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کندھے پر بسترا اٹھا کر ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک شہر سے دوسرا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ کیوں چکر لگواتے ہو؟ بالکل آسان لفظ کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ میں اور آپ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، چلے 3 دن 4 مہینے لگاتے ہوئے، کیا میں کہہ سکتا ہوں 100% پیدائش سے موت تک اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک ہر حکم میری زندگی میں موجود ہے اور ہر سنت میری زندگی میں آ گئی؟ ارے بولو 20 سال ہو گئے،
اور تم تو احمد آباد کے سب جنید بغدادی ہو، ورنہ میں اپنے صورت میں پوچھتا ہوں کہ ہم روزانہ صبح میں اٹھ کر کپڑے بدلتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اور دوپہر میں سوتے ہیں تو وہ بھی کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، لنگی پہننے والے، دن میں 2 مرتبہ، دن میں کتنی مرتبہ کپڑے کتنی مرتبہ بدلتے ہیں؟ میں صورت میں پوچھتا ہوں، آپ کو نہیں پوچھتا، ناراض مت ہو جانا، میں تو صورت کی بات کرتا ہوں۔ 1 مرتبہ چلو نا، میں یوں پوچھتا ہوں کہ کرتا پہلے پہننا سنت ہے کہ پائجامہ؟ بولو، تم کو نہیں پوچھتا، ان کو پوچھتا ہوں، لیکن تم بولو، کرتا کے پائجامہ؟ کیا پہنتے ہیں پہلے ہم لوگ؟ پائجامہ کیا پہنتے ہیں، اور کرتا پہننا سنت ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک ٹیسٹنگ بتلایا، ایسے آپ سنتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ۔ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں ہماری تمہاری زندگی میں آ جاوے، اس کی یہ محنت ہے۔ ابھی ہم تو بہت دور ہیں، ابھی ہم کیا دین پھیلائیں گے، کیا دعوت کی محنت کریں گے؟ ہماری اپنی زندگی میں دین نہیں آیا، ہماری اپنی زندگی میں 100%۔ تو وہ صحابہ کرام اور تابعین جب چلتے تھے تو جب مسئلہ اٹک جاتا تھا تو دنیا کی طرف نہیں دیکھتے تھے، کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹا۔ اب پوری زندگی صحابہ دیکھتے تھے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، روزے میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں، آنکھوں میں اللہ کا تو حکم ہے نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پیروں میں اللہ کا حکم ہے، چلنا تو کیسا چلنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ہر چیز تو انہوں نے اپنی پوری زندگی دیکھی، میں اور آپ بھی دیکھے، کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا۔ پھر امیر صاحب نے اعلان کیا، کوئی اللہ کے نبی کی سنت، تو کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق، ہر چیز کو دیکھا۔ پھر ایک ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے، امیر صاحب مسواک والی سنت چھوٹ گئی۔ کتنی سنت چھوٹی؟ میں تو آپ کو نہیں پوچھوں گا، لیکن میں سورت کو پوچھتا ہوں، بھائی کس کے جیب میں مسواک ہے؟ وہ نکال کے میرے کو بتلا۔ تم کو نہیں پوچھوں گا میں، تم سب کون ہو؟ ہاں تم لوگوں کو، لیکن میں پوچھتا ہوں 70 سے زیادہ نفع ہیں، اور سب سے بڑا نفع اللہ موت کے وقت کے اندر ایمان نصیب کریں گے، کلمہ نصیب کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ چلو کبھی ہم لوگوں کے جیب میں ہوگا، ہے ماشاءاللہ، کیا میری بیوی مسواک کرتی ہے؟ میری بیٹیاں، میرا چھوٹا بیٹا اٹھ کر جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں خالی گھومنا پھرنا نہیں ہے، خالی چکی چلاتے رہو اور آواز آتی رہے ٹھک ٹھک ٹھک، نہیں، اس کے اندر سے جب گیہوں ڈالیں گے تو آٹا نکلے گا، اور آٹے کے ذریعے سے مختلف چیزیں بنے گی۔ ایسے ہی چکر لگاتے چلے جاؤ۔ لگانے والے اپنی زندگی کو بڑی قیمتی بنا رہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ دہلی سے آ رہے تھے، ایک ہمارا ساتھی جو کسی کمپنی کے کام کے لیے گیا، میرے کو ملا ایئرپورٹ پر۔ میں نے کہا بھائی تو آئندہ کل جانے والا تھا؟ بولے ہاں مولانا، کمپنی کے خرچے سے آیا ہوں، کمپنی کے خرچے سے جانا تھا کل، لیکن میں نے کمپنی کا کام آج پورا کر دیا، اور میں 5,500 روپے کی ٹکٹ لے کے اس لیے جا رہا ہوں کہ آج میرا گشت کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ میں نے کہا گشت، بولے 32 سال ہو گئے میرا کبھی گشت ناگا نہیں ہوا۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسی عجیب و غریب محنت اللہ پاک نے چلائی۔ تو میں بات کر رہا تھا، اس علاقے میں جب جماعت پہنچی تو وہ جو بچہ تھا جہاں مولانا الیاس صاحب کالج میں جا کر بیان کر کے آئے تھے، اور ان سے وعدہ لیا تھا دیکھو آپ کے ملک میں میری جماعت آوے تو ساتھ دینا۔ جب وہاں پہنچی جماعت، اور وہ تو بڑے عہدے پر پہنچ چکا تھا، اس نے یوں کہا دیوانے کا خواب سچ ہو گیا، اور یہ ہو کر رہے گا۔
خوش قسمتی میری اور آپ کی یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارا جان مال اللہ کے دین کے تقاضے پر لگوا دے رہے. جان مال ہمارا کس میں لگوا دے رہے بولو؟ ورنہ دنیا میں لگ رہا ہے، دنیا میں لگ رہا ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اگر آدمی محنت برابر کرے گا وہی اثرات ہیں. حافظ پٹیل صاحب ہمارے مانک پور ٹکولی کے 1956 میں پہلی مرتبہ انگلینڈ گئے. مولانا یوسف صاحب کی ملاقات کرنے کے لیے گئے. مولانا میں جا رہا ہوں انگلینڈ. مولانا نے کہا دعوت کی محنت کا کرتے کرتے اپنا وقت گزارنا، دعوت کی محنت کر لینا. تم جو کام کے لیے بھی جاتے ہو، جس رشتہ دار نے تم کو بلایا ہے، لیکن وہاں جا کر دعوت کی مبارک محنت کا عمل میں لگ جانا. ٹھیک ہے مولانا. اب ایئرپورٹ پر لوگ آئے، ایئرپورٹ پر ان کے رشتہ دار، اور کیا کہا، یہ کرتا پائجامہ اتار لو، ہم آپ کے لیے کپڑے لے کر آئے، سوٹ بوٹ ٹائی پینٹ موزے. تو حافظ صاحب تھے. حافظ صاحب نے کہا بھائی میرے کپڑے میلے تو نہیں ہوئے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے بھی نہیں ہیں، اور میرے کپڑے گندے بھی نہیں ہیں، ناپاکی بھی نہیں لگی. آدمی کپڑے بدلتا ہے تو یا تو میلے ہو، یا تو پھٹ جاوے، یا تو کوئی ناپاکی لگ جاوے. ارے بولو یہی ہے نا کہ شوق میں بھی بدلتے. ہمارے ایک رشتہ دار ہے، دن میں 5 مرتبہ بدلتا ہے شوق میں. لوگ بدلتے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھے دنیا میں نہیں بدلتے. آج مولانا نے کہا نا کہ خواہشات کے لیے لوگ قربانی دیتے ہیں. 5 مرتبہ دن میں بدلتا ہے. کیوں بدلتا ہے؟ بس نہ میلے ہوئے، نہ پرانے ہوئے، نہ پھٹے ہیں، نہ ناپاک ہے، لیکن لوگ بدلتے ہیں. لوگ دنیا میں ایسے چل رہے ہیں. تو حافظ صاحب نے کہا بھائی میرے کپڑے میلے کچیلے نہیں ہیں. تو اس نے کیا کہا جو لینے کے لیے آیا تھا، حافظ صاحب یہ تو انگلینڈ ہے، انگلینڈ. باجے ملکوں کو تو آدمی منہ بھر کے بولتا ہے نا. ارے بولو نہیں یار، جیسے راہ پور ہوتی ہے نا اور راہ باریک بھی ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر پیش ہوتی ہے پور ہوتی ہے تو آدمی کیسا. تو قرآن نے اس کا لطف اور اس کا ایک اچھا ایک چیز بنائی ہے اللہ پاک نے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو قرآن کی سننے کی مزہ آ جاوے. یہ قاعدے تو یہاں چلنے چاہیے، بجائے اس کے کہ آدمی جب ایسا ملک کا نام لے گا نا تو ایسا منہ بھر کے بولے گا، یوں لگے گا کہ اس کو کتنا لطف آ رہا ہے، نام لینے میں کتنا لطف آ رہا ہے. وہ کرنسی کا نام بھی لیتے ہیں نا، ایک تو روپیہ ہے، ایک سعودی کے ریال ہے، ایک ڈالر ہے، اور ایک کویت کی کرنسی ہے. تو جب بڑی کرنسی کا نام بھی لیتا ہے نا تو منہ بھر کے بولتا ہے. کیوں؟ اس کو پانی آتا ہے، پانی. اللہ کرے وہ پانی ہم کو نماز میں آوے، گشتوں میں آوے، 4 مہینے میں آوے، پیدل جماعتوں میں آوے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارا یقین اتنا ہونا چاہیے. آج ہمارا یقین ڈاکٹروں کی بات پر ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیڈ ریسٹ، نیچے مت اترنا. کوئی اتر سکتا ہے؟ ارے بولو کوئی اترے گا؟ اور ڈاکٹر یوں کہے گا کہ اگر نیچے اترو گے تو مر جاؤ گے، تو کوئی اترے گا؟ ارے بولو. ہمارے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے. ہم لوگ ایک مرتبہ گئے ایک علاقے میں راجستھان کے، تو انہوں نے سورت میں وقت لگایا یا احمد آباد میں وقت لگایا ہوگا. وہ میرے کو کہنے لگے مولانا آپ کی جماعت کی دعوت میرے کو کرنی ہے کڑی کھچڑی کی. کھائیں گے؟ کڑی کھچڑی بھی یاد آتی ہے نا. ارے بولو نہیں یار، جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو بیوی بھی یاد آتی ہے، بچے بھی یاد آتے ہیں، گھر کی دکان بھی یاد آتی ہے، اور جنہوں نے بہت دنوں سے کڑی کھچڑی نہیں کھائی اس کو. ارے بولو تو صحیح. تو اس نے میرے کو یوں کہا مولانا آپ کی جماعت کی دعوت میں کڑی کھچڑی کروں گا. ٹھیک ہے. ہم اس کے گھر گئے. ابھی میرے کو منظر یاد ہے، یہ 86 کی بات ہے. وہ پلنگ پر بیٹھ کر پوری کارگزاری سنا رہے. میرے کو کہنے لگے مولانا میرے کو ہارٹ کی تکلیف ہوئی اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے میرے کو کہا بیڈ ریسٹ ہو جاؤ، پلنگ سے نیچے مت اترنا. اگر تم نیچے اترو گے تو ارے بولو
تک زور سے بولو نا، مر جاؤ گے. آدمی مرنے کا نام بھی جلدی. ہمارے یہاں ایک آدمی کو کینسر ہو گیا، کینسر. یہ کورونا کے ٹائم میں میں نے اس سے سنا. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب اس کی زندگی زیادہ لمبی نہیں، اب اس کو گھر لے جاؤ. انتم کریا کہتے ہیں نا کہ تم کو زمزم پلانا ہو، پانی پلانا ہو، وہ تو ان کی زبان میں کہیں گے. تم کو اس کا جو بھی. اس نے سب کو جمع کیا، بیٹے کو، بھائی کو، بہن کو، ماں کو، داماد کو، بیٹی، سب کو بٹھایا. اور اس نے سب کو پوچھا بھائی میرے کو کیا ہو گیا ہے؟ تو کوئی رشتہ دار بولنے کے لیے تیار نہیں. سب کو معلوم ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، لیکن کوئی بولنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کہ کینسر بولیں گے تو کینسر لگ جائے گا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ پھر اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں بولتا ہے، سب گھبرا رہے ہیں، تو اس نے کہا میرے کو تو کینسر ہو گیا. کینسر صحیح بات ہے؟ بولا ہاں صحیح بات. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ بولے ان کو جلدی گھر لے جاؤ، مر جائے گا. لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. اگر بولیں گے تو، اگر مرنے کا نام بولیں گے تو، ارے بولو نہیں یار، مر جائیں گے. لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے. اس نے یوں کہا دیکھو اگر میں مر جاؤں نا تو تم اپنے عقیدے اور ایمان کو غلط مت کرنا. یوں مت کہنا کہ کینسر کی وجہ سے مر گیا، کینسر نے اس کو مار دیا، ایسا مت بولنا. بلکہ یوں کہنا کہ ان کی مقدر کی اللہ کی طرف سے موت تھی، کینسر اس کا سبب بن گیا. ورنہ مارنے جلانے والی ذات کس کی ہے؟ میری تمہاری زبان بولتی ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جا، اچھا ہو جائے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو وہ جو امیر صاحب تھے وہاں کے، انہوں نے ہم کو یوں کہا کہ مولانا میرے ہاتھ میں تکلیف تھی اور ڈاکٹر نے کہا بیڈ ریسٹ ہو جا، اگر تو نیچے اترے گا تو مر جائے گا. بولے اگر مرنا ہی ہے تو اللہ کے راستے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ ارے بولو نہیں یار. ہماری ایک جماعت فی جی میں گئی، امیر صاحب نے دعا مانگی. بہت پہلے کی بات ہے، 78 میں. ابتدا میں سب جماعتیں جاتی تھی نا، جس میں مولانا غلام محمد ترکیشور بھی گئے تھے اور ہمارے میاں محمد چاچا بھی گئے تھے. اور اے اللہ تیرے راستے کی موت عطا فرما. تو وہ جو جوان تھا نا، ابھی نہیں دعا میں وہ مانگ اور یہ کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی مت ماننا اللہ کے راستے کی موت دینا، لیکن ابھی نہیں. تو انہوں نے میرے کو یوں کہا کہ مولانا جب میرے کو ڈاکٹر نے یوں کہا کہ نیچے اترو گے تو مر جاؤ گے، تو میں نے طے کیا کہ مرنا ہے تو کس میں مرنا چاہیے؟ ارے بولو نا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. اللہ کرے یہ جذبہ ہماری تمہاری زندگی میں آ جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جذبہ تھا؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. ارے دین میں کمی آ جاوے. میرے محلے کے اطراف میں، مسجد کے اطراف میں 300 گھر ہے، 600 بالغ مرد ہے، اور فجر کی نماز میں 3 صفحے 40 سے 120 آدمی آ جاتے ہیں، اور میں منہ بھر کر کہتا ہوں، وہ یاد دلا نہیں انگلینڈ کا قصہ رہ نہیں جاوے. منہ بھر کر کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ 3 صفحے. ارے بابا 120 آدمی آ گئے، 480 آدمی تو بھی باہر ہے، کون محنت کرے گا؟ کوئی نبی آنے والے؟ تو انہوں نے یوں کہا کہ مولانا میں نے تو طے کیا اور میں تو مرکز پر گیا اور میں نے 4 مہینے پیدل لکھا دیے. کتنے لکھا دیے؟ ارے بولو کتنے لکھا دیے؟ تم بھی لکھاؤ گے، ہر سال کے لکھاؤ گے. پکی نیت ہوگی تو اللہ تم کو بھی لے جائے گا، میرے کو بھی لے جائے گا. ہمارے حاجی عبد الرحمان غازی جو گودرا کے تھے نا، 54 مرتبہ 4 مہینے لگائے. کتنی مرتبہ؟ میں نے گن کے ایک مرتبہ گودرا میں بات کر رہا تھا تو 54. میں نے کہا تمہارے حاجی صاحب کے 18 سال اللہ کے راستے میں لگ گئے. تو 5 منٹ میں وہاں سے پرچہ آیا، وہ پرچہ میں نے سنبھال کے رکھا ہے. وہ کہنے لگے مولانا اتنا نہیں لگایا،
تو کتنا لگاتے تھے؟ بولے ہر مہینے 10 دن لگاتے تھے۔ یہ تو آپ نے ایڈ نہیں کیا۔ روزانہ 8 گھنٹے لگاتے تھے، یہ تو آپ نے ایڈ نہیں کیا۔ جب کبھی ضرورت پڑتی تھی 3 دن کی جماعت تیار ہوتی تھی اور کوئی نہیں ہوتا تھا لے جانے والا، ہم حاجی صاحب کو کہتے تھے، حاجی صاحب کا بستر 24 گھنٹے تیار رہتا تھا، وہ آ کے چلے جاتے تھے۔ وہ 2 مہینے بھی لگاتے تھے۔ آپ نے یہ سب تو گنا نہیں، ابھی آپ نے 18 سال گنے ہیں، اور میں آپ کو یوں کہتا ہوں کہ دوسرے 18 سال بھی ان کے لگ گئے۔ تو اپنی زندگی کے کتنے لگا کے چلے گئے؟ ارے بولو، میں اور آپ خوش فہمی میں ہے۔ ہمارے یہاں بمبئی کی جماعت آئی، اور جماعت جب واپس جا رہی تھی تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کا کتنا خرچہ ہوا؟ انہوں نے کہا مولانا 1000 روپے کا خرچہ ہوا۔ پھر میں نے ان کو پوچھا بھائی پہلے نمبر، بولے ایمان، ایمان کے ذریعے سے کیا چاہا جاتا ہے؟ بولو، دلوں کا یقین۔ دوسرے نمبر کے ذریعے سے ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ تیسرے نمبر کے ذریعے سے میں نے ان کو پوچھا، اب آپ کو نہیں پوچھتا، کیوں نہیں پوچھتا؟ آپ سب کون ہو جنہیں پوچھتا؟ آخری میں نے ان کو پوچھا کہ 6 نمبر دعوت اللہ، اس کے ذریعے سے کیا چاہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جان مال اللہ کے دین کے تقاضے پر لگے۔ میں نے کہا نہیں، پوچھو ماشٹر عارف کو۔ ارے مولانا یہی ہم نے تو، میں نے کہا نہیں، جان مال اللہ کے راستے میں لگے یہ نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پوری جان، پورا مال مشورے سے اللہ کی مرضیات پر لگے۔ پھر میں نے کہا کہ تم لوگوں نے کتنا، اب اس بات پر میں آیا، ان کو میرے کو بتلانا تھا کہ ہم بہت بڑی بات نہ سمجھے، 1000 روپے لگا کے جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہم تو سب سے اونچے قربانی کے معیار پر نمبر 1 پر چلنے والی قسم ہو گئی۔ پھر میں نے ان کو پوچھا کہ تمہارا مکان کہاں ہے؟ ایک نے کہا نریمن پوائنٹ پر۔ کتنے کا مکان ہے؟ بولے 1 کھوکھے کا۔ کتنے کا؟ ارے بولو، آگے میں اس کو کیا پوچھا ہو تو بعد میں بتاؤں گا، اب میں اس کی پر تفصیل میں گیا۔ 1 کھوکھے کا 1 ٹکا کتنے روپے ہوئے؟ اس کو میں نے پوچھا کتنے ہوئے؟ ارے بولو 1 لاکھ۔ 1 لاکھ کا 1 ٹکا کتنا ہوئے؟ کتنا؟ 1 کروڑ کا 1 ٹکا 1 لاکھ، اور 1 لاکھ کا 1 ٹکا، میں نے کہا تو 0.1 ایسا ہی کہتے نا، 0.1 قربانی کر کے جا رہا ہے، اور تم یوں مت سمجھنا کہ میں بہت وقت لگا کر آیا، بہت مال لگا کر آیا۔ پھر میں نے اس کو پوچھا، یہ تو میں نے تیرے مکان کا پوچھا، تیری دکان کہاں ہے؟ بولے محمد علی روڈ پر۔ کتنے کی ہے؟ بولے 2 کھوکھے کی۔ لگاؤں اس کا حساب؟ وہ جماعت کو میں نے کہا کہ لگاؤں میں اس کا حساب، تو تیرا 0.1 پوائنٹ سے بھی 1/3 پر آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ کچھ نہیں لگایا، اور سمجھتا ہے کہ ہم چلہ لگا کر گئے، کوئی ٹچ تو کرے 11.5 مہینے تک۔ ایسی بات نہیں ہے، بہت لگانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہم اس کو بہت نہ سمجھے، اس کام میں اللہ نے وہ طاقت۔ تو وہ امیر صاحب نے پوری کڑی کھچڑی کھلاتے کھلاتے میرے کو کہا مولانا میں نے تو جا کر 4 مہینے کا نام لکھایا، اور میں تو پیدل چلنے کی نیت سے گیا۔ کیا نیت سے گیا؟ مرنے کی۔ اب میں نے اپنا سامان اٹھایا، میری جماعت میں 2 بڑے میاں تھے، میں نے کہا لاؤ تمہارا سامان بھی میرے سر پر دے دو۔ پھر مال یتیم بھی ہوتا ہے جماعت میں، ہوتا ہے؟ کون سا مال؟ تام کا، اس کا کوئی دھنی نہیں ہوتا، وہ کون اٹھاتے ہیں؟ امیر صاحب۔ کون اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ٹھیکیداری تو امیر صاحب کی جو، وہ برتن میں تو امیر صاحب اکیلے کھانے والے، لیکن وہ امیر صاحب کے لیے سب نے چھوڑ دیے، سب اپنا اپنا سامان لے۔ اس نے کہا کہ میں نے مال یتیم بھی، اور میں چلا فانس چلا، 3-4 آدمی کا سامان اٹھا کر میں چلتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ جلدی سے، ارے بولو، جلدی سے مر جاؤں۔
بولے 18 سال ہو گئے مولانا، وہ ڈاکٹر جس نے کہا تھا وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا اور میں زندہ ہوں۔ اس کے آگے کی بات سنا، یہ تو ہے 86 کی بات۔ پھر 2002 میں میری ملاقات ہوئی، آپ کو جانا ہو تو جاؤ۔ 2002 میں میری ملاقات ہوئی، وہ ایک کونے پر سو رہے تھے، میں دور سے پہچان گیا، دور سے، کہ وہی امیر صاحب ہے جنہوں نے ہم کو کیا کھلایا تھا۔ میں نے ان کے قریب جا کر پہلا سوال کیا السلام علیکم کے بعد، میں نے کہا حاجی جی زندہ ہو؟ میرے کو وہ یاد تھا، تو پھر میرے کو کہنے لگے مولانا اس کا بیٹا ڈاکٹر تھا وہ بھی رخصت ہو گیا۔ نظام اللہ پاک، لیکن ڈاکٹروں کی بات پر یقین ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں پر بولو تو پہلی شرط ہے تنجیکم، ہم تم کو نجات دیں گے۔ دعوت کی مبارک میں بھائی تم میرے وہاں نوکری کرو گے تو میں تم کو 50,000 روپے دوں گا، تو بولو وقت پر آ جاؤ گے کہ نہیں؟ اور تمہارے خیالات میں چلے گا کہ 50,000 سے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اللہ پاک کا یہ انسان کا وعدہ تو غلط ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے 50,000 روپے ملے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسائل حل نہ ہو۔ آج لوگوں کے پاس بہت روپے ہوں گے لیکن پانی نہیں ہے، ابھی کے علاقے میں پانی نہیں ہے، پیسے بہت ہے، تو پیسوں کے ذریعے سے مسائل حل ہونا یہ انسانوں کا تجربہ ہے، اللہ اس کے رسول کا کوئی وعدہ۔ دائیں بائیں دیکھتے بھی نہیں تم، اپنے کی کیا بات ہوئی تھی، کیا کرنے کا ہے؟ ارے بولو، دیکھو بات کہاں چل رہی تھی۔ ہاں تنجیکم، جو اللہ دعوت کی مبارک محنت سے آخرت کے دردناک عذاب سے نجات دے گا، کیا وہ ہمارے مسائل کو حل نہیں کرے گا؟ لیکن ہم کو یقین نہیں۔ دوسرا اللہ پاک کا جو وعدہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک یوں فرماتے یہ بہتر ہے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ کیا رکھتے ہو بولو، ارے بولو، اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ پھر آگے پہلا انعام، تھوڑے آگے آ جاؤ، تھوڑے آگے آ جاؤ جلدی، میرے کو بات تو ختم کر دینی پڑے گی، اس سے کہ آواز اوپر ٹکرائے گا، جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ کے اندر پہلا انعام ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس کے بعد کا جو پہلا انعام ہے یغفر لکم ذنوبکم، اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے پہلا انعام اللہ پاک تمہاری گپ چپ کو معاف کر دے گا۔ بولے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی اور آپ نے تین گھرانے کو جو نفقہ دیتے تھے اور آپ نے بند کر دیا، اس کے سلسلے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دے؟ مغفرت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دعوت کی مبارک محنت کے نتیجے پر پہلا انعام، بلکہ باقی اللہ والے تو یوں فرماتے ہیں یہ تو چھوٹا اسٹیشن ہے، اس دعوت کی مبارک محنت سے مغفرت کا مل جانا یہ دعوت کی محنت کا چھوٹا اسٹیشن ہے۔ جیسے فاسٹ ٹرین ہے، چھوٹے اسٹیشن پر رکتی ہے، وٹوا اور منی نگر میں رکتی ہے، ڈائریکٹ احمد آباد بڑے اسٹیشن پر آئے گی۔ اس کا یہ چھوٹا اسٹیشن ہے، کیا مطلب؟ بڑے بڑے اسٹیشن تو اور اللہ آگے عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں حدیث کے حوالے سے، جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور نیت کر کے پہلا قدم سامان کے ساتھ پہلا قدم گھر سے باہر نکالتا ہے، پوری زندگی بھر کے گناہ اس کے سر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پہلا قدم نکالتے ہی بولو اللہ پاک، ارے بولو، اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ معمولی چیز نہیں یہ، جو ہم تو کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس دعوت سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ہمارے سونگڑ کے اندر میں کہتا ہوں آج سے 40 سال پہلے تمہارے پاس کیا تھا؟ کیا تھا؟
سائیکلیں بھی نہیں تھی سب گھروں میں. پھر 30 سال پہلے تمہارے سب گھروں میں بائک نہیں تھی. اور 20 سال پہلے تم قربانی دیتے گئے تو تمہارے سب گھروں میں 4 ویلر نہیں تھی. لیکن آج ارے بولو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے سب کچھ اللہ پاک نے لے لیا، لے کر چلایا ہے. اور ہم کو 15ویں صدی کے مسلمانوں کو، دعوت کی محنت کرنے والوں کو اللہ بولو دے کے چلاتا ہے. وہاں تو سب کچھ لے لیا. کیا لے لیا؟ جب عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر اپنا اپنا سامان لے کر آئے اور عمر فاروق خوش تھے. کس بات پر خوش تھے؟ آج اللہ نے میرے کو مالدار بنایا ہے، آج ابو بکر سے آگے بڑھنے کا موقع ہے، آج بڑھ جاؤں گا نیکی میں. لیکن آگے بڑھنے کا جذبہ تھا تو اپنا مال کا آدھا حصہ، اپنی جائیداد میں سے جو کچھ ہوگا، جو سامان ہوگا، اس کا آدھا حصہ لے کر آئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹلی لے کر آئے. جب یہ بھی منظر دیکھا ہوگا کہ ان کے تو بہت بڑا سامان اور ان کی ایک چھوٹی سی پوٹلی، تب بھی دل میں کیا ہوگا؟ آج میں آگے بڑھ جاؤں گا. ارے بولو ہوگا کہ نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر فاروق سے پہلے پوچھا، عمر کیا لے کر آئے؟ اے اللہ کے رسول میں آدھا لے کر آیا. کتنا لے کر آیا؟ آدھا مال لے کر آیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پوچھا؟ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ بس سوال کرتے ہی عمر فاروق سمجھ گئے میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ان کو کیا پوچھا عمر فاروق کو؟ کیا لے کر آئے؟ اور ابو بکر صدیق کو کیا پوچھا؟ ان کو نہیں پوچھا تم کیا چھوڑ کر آئے. آدھا لے کر آیا، اس کا من آدھا چھوڑا. مان لو 5 لاکھ روپے لے کے آئے تو 5 لاکھ چھوڑے. اور ابو بکر صدیق کو پوچھا کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ بولا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آ گئے. اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے سب پیغام آیا. کیا پیغام آیا؟ ابو بکر کو پوچھو اس حالت میں راضی ہے؟ اور اللہ کی طرف سے سلام آیا. کیا آیا بولو؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ یہ تھا. اور کیا کہتے تھے؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جاوے اور ابو بکر زندہ رہے. ابو بکر کی جان، مال، جذبات سب تو اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے. ایک اللہ کا حکم کہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کے ساتھ وہ رسی بھی دیتے تھے، اگر وہ رسی نہیں دیں گے تو بھی ان کے ساتھ میں مقابلہ کروں گا. اتنی بھی کمی بیشی کو برداشت نہیں کر دیا. اور یوں کہتے ہیں کہ ساری انبیاء کے بعد تمام انسانوں کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف، اللہ پاک ابو بکر کے ایمان کو بڑھا دے گا. یہ جذبے تھے قربانی کے. اللہ کرے میں اور آپ بھی جو ہو گیا بھول جاؤ. لیکن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو لگا دیا ہے. 54 مرتبہ 4 مہینے 18 سال. اور اس نے پرچہ بھیجا کہ دوسرے بھی 18 سال ان کے لگ گئے اور 36 سال اللہ کے دین کے تقاضے پر جس کے لگے ہوں گے. اور حدیث کے اندر آتا ہے لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جانا. 4 چیزیں بتلائی. ایک تو رمضان کا مہینہ، بیت اللہ جیسی سرزمین، ان اول بیت وضع للناس، ہدایت کا اور برکت کا مرکز. رمضان کا مہینہ، بیت اللہ کی سرزمین، حجر اسود کے سامنے، اور شب قدر، لیلۃ القدر. اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جانا. بیت اللہ، رمضان، ایک رمضان کا ثواب کتنا؟ 8 دن اور رمضان کا ثواب کتنا؟ 70 گنا. بیت اللہ کا ثواب کتنا؟ 1 لاکھ، تو 70 لاکھ ہو گیا. پھر حجر اسود کے سامنے. اور شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی افضل.
ان تمام ثوابات کو جمع کر لو، اس کے مقابل کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا لفظ کہا۔ کس کو؟ جو آدمی تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جاوے۔ ایک محدث سے میں نے ان کو پوچھا کہ اس سے کتنا وقت مراد ہے؟ بولے 20 منٹ۔ کتنی؟ ایک گھنٹے میں کتنی 20 منٹ آتی ہے؟ ارے بولو 3۔ 24 گھنٹے میں کتنی آئے گی؟ ارے بولو نہیں، جلدی جلدی، بہت دیر۔ اور 3 دن کے اندر 216۔ کتنے؟ 3 دن میں 216 20 منٹ کا حساب لگا لو تو اللہ پاک نے اتنا بڑا ثواب۔ یہ تو میں نے خالی 3 دن کا گنا، پھر چلا گن کے بتاؤں میں ابھی کہ تم گن لو گے نا رات کو سوتے سوتے، اور پھر 4 مہینے اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میں تو آپ بہت دھوکے میں ہے کہ ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے اتنے بڑے ثواب اور گولڈن چانس اللہ نے دیا ہے، دوبارہ نہیں ملے گا۔ جتنا لگانا ہے ابھی لگا لو، اور کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بھاگیں گے لوگ، بھاگیں گے۔ آخری قریبی رشتہ ماں بیٹے کا ہے۔ بیٹا ماں کے پاس جا کر کہے گا ماں تو سوکھے میں سلاتی تھی، گیلے میں سوتی تھی، تو بھوکی رہ کر میرے کو کھانا کھلاتی تھی، اور جس دن سے میں پیدا ہوا تیری نیند پوری ہو گئی تھی۔ ماں ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ کتنی؟ ایک نیکی۔ مولانا عمر صاحب کہتے تھے ایک نیکی یا تو جنت میں لے جائے گی یا تو انسانوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ ایک گناہ بڑھ گیا تو جہنم، اور ایک نیکی بڑھ گئی تو بولو، اور برابر کا حصہ رہا تو یہ ماں کے پاس جائے گا۔ سب کے ماں کہے گی کہ بیٹے تو تو میرے کو ماں کہتا ہے، میرے کو تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے دنیا میں کسی کو پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اقتربت الساعۃ، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ دن ہوگا کہ تو دیکھے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے اور لوگ اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائیں گے۔ قیامت کا دن، ایک نیکی، ایک یہ نیکیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لموقف ساعۃ فی سبیل اللہ، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جانا، تو جس نے زندگی کے 36 سال لگائے ہوں گے اس کا ایک ایک دن اور اس کا ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک گھنٹے کے 20 منٹ آپ حساب لگاؤ گے تو کتنی بڑی جنت کا مالک اللہ پاک بنائیں گے۔ اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، پہلا انعام اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ارے بولو کون چاہتا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو ہم سب کو کرنا پڑے گا۔ آدمی کہے کہ خالی میں ہاتھ اٹھا دوں، انشاءاللہ کہہ دوں، مشورہ کروں گا، نہیں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ کامثال اللؤلؤ المکنون، ہم ان کو گوشت، مچھلی کا گوشت دیں گے اور موٹی موٹی آنکھیں والے حورے دیں گے اور ان کو بہت اچھے خادم دیں گے۔ کس بات پر؟ جزاء بما کانوا، بولو یعملون، یعلمون نہیں ہے، جزاء بما کانوا، ارے بولو، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کر کے لائے، جو علم حاصل کر کے آئے وہ نہیں، جو نیت کر کے آئے اس کا نہیں کہا، جو ہاتھ اٹھا کر آیا اس کا نہیں کہا، بلکہ جزا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کر کے لائے۔ خالی ہاتھ اٹھا کر نہیں جانا، نہیں اور ہاتھ اٹھا دینا۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھا، اس کے دادا جب اس کو اٹھاتے تھے اٹھ تو اٹھ جاتا تھا، اور دادا استنجا کر کے ریٹرن ہوتے تھے تو وہ ٹوپی پہن لے، نماز نہیں پڑھے، کیا کرے؟ بولو کیا کرتا رہا؟ اور اس کے دادا پوچھے کہ نماز پڑھی؟ بولے دیکھتے نہیں ٹوپی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، خالی ہاتھ اٹھا دیا۔ بعض لوگ وصولی دے دیتے، ایک آدمی کی وصولی آئی فوراً، اس کو دوسرے دوست نے کہا ارے بھائی تو نے بہت جلدی وصولی دے دی،
ابھی دن کی بات بھی تو پوری نہیں ہوئی، 5-10 منٹ میں تو نے وصولی دے دی، بولے 2 مہینے اجتماع کو باقی ہے، اگر میں وصولی نہیں دیتا تو روز کوئی نہ کوئی آتا اور آدھا پونا گھنٹہ میرے کو سمجھاتا، میں نے وصولی دے دی ٹالنے کے لیے، یہ جائز ہے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کر کے لائے۔ کیا کر کے لائے بولو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا، مجبوری ہے میری، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے کسی عمل کے ثواب کو میں حاصل کر لوں۔ اللہ کے راستے میں تعلیم بھی ہے، گشت بھی ہے، خصوصی عمومی ملاقات بھی ہے، خدمت بھی ہے، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، یہ تمام عمل ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں کچھ مال لگانا چاہتا ہوں، مال خرچ کرنا، بیوہ، مسکین، غریب۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین یہ جو مصرف اللہ پاک نے بیان کیا، میں کچھ مال لگانا چاہتا ہوں، مال۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا مال ہے؟ یہ اشارہ کس کا ہے؟ ارے بولو، چھوٹا سا 5 سال کا بچہ بھی ابا کو کہتا ہے، ابا بھی سمجھ جاتا ہے کہ کیا مانگتا ہے یہ۔ اتنا مشہور ہم نے کر دیا ہے اس اشارے کو کرتے 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 کہ چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ ارے بولو سمجھ جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا کتنا مال ہے؟ حیات صحابہ میں واقعہ ہے۔ تو وہ صحابی نے جواب میں یوں کہا، اے اللہ کے نبی 6,000 روپے۔ 1400 سال پہلے کے 6,000 روپے تو آج کے کتنے ہو گئے؟ بولو، ارے بولو نہیں یار۔ 6 لاکھ، 6 کروڑ، 400 روپے سونا میں نے دیکھا ہے، اور 4.25 روپے کا پیٹرول 1 لیٹر کا میں نے بھی بھرایا ہے، تم نے تو اس سے آگے سب دیکھا ہوگا۔ تو اس وقت کے، یہ آج کی بات ہے، 50 سال 40 سال پہلے کی، تو 1400 سال پہلے کے 6,000 روپے تو کتنے ہو گئے ہوں گے؟ 6 کروڑ کتنے ہیں؟ اب سنو، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے گیا اور آ کر تھک کر سو گیا، اس کے سونے پر جو ثواب ملے گا، تمہارے 6,000 روپے بیوہ، مسکین، غریب، یتیم، جو بھی اللہ پاک نے مصرف بتلائے، اگر تو نے خرچ کر دیا تو تیرے کو جو ثواب ملے گا اس سونے والے کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے دعوت کی مبارک محنت کی عظمت کو بتلایا کہ اللہ پاک نے آج ہماری کمی عظمت کی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ہماری جماعتیں نہیں بن رہی۔ اللہ حفاظت کرے اور اللہ معاف کرے۔ سب سے پہلے عظمت نکلتی ہے، سب سے پہلے بولو، ہمارے بعض علاقے کے ساتھی ہے جو ماشاءاللہ انگلی پکڑ کر چلاتے تھے اور 4 مہینے کی جماعتیں 2-3 دن میں بنا ڈالتے تھے، لیکن کوئی نافرمانی، کوئی کوتاہی، کوئی بے اصولی، کوئی گناہ ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے برسوں برس ہو گئے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن 10 سال ہو گیا کبھی مسجد و جماعت میں اللہ معاف کرے تذکرہ نہیں آتا۔ جب آدمی ناقدری کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی نعمت کو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، اللہ کہتے میرا عذاب بڑا۔ ہم لوگ اسپین کے اندر گئے، سب سے بڑی مسجد قرطبہ، جہاں 50,000 کا مجمع علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا تھا، اتنی بڑی مسجد ہے۔ ہمارے ساتھ قریب کے ایک مولانا تھے، مولانا احسان الحق، وہ کہتے تھے مولانا مولوی یاسین تم ایک مصلی جیسا لے لینا، اتنی بڑی مسجد ہے جہاں 50,000 آدمی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں لگاتے تھے، اگر موقع ملے گا تو 2 رکعت پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ 4 گھنٹہ ہم گھومتے رہے۔ جیسے ہی ہم داخل ہوئے جہاں یہ طالب علم رہتے تھے، وہاں ساتھی نے بتلایا یار شراب کا سب سے بڑا اڈا بن گیا،
اللہ جب ناقدری کرتے ہیں اللہ نعمتوں کو چھین لیتے اور ایسا عذاب سخت ہو جاتا ہے 4 گھنٹے ہم پوری مسجد میں گھومیں. جہاں 50,000 طلبہ رہتے ہوں گے وہ کتنا بڑا مدرسہ ہوگا. دارالعلوم دیوبند میں 5,000 بچے ہوتے تو کتنا بڑا مدرسہ ہے. تو جہاں 50,000 طلبہ ہوں گے اس کی مسجد کتنی بڑی, دنیا کی سب سے بڑی مسجد کہلاتی تھی قرطبہ. بہت مرتبہ 3-4 مرتبہ کوشش کی کہ وہ مولانا کو 2 رکعت پڑھانے کے لیے مصلی بچھاتے ہوئے, لیکن جیسا ہی مصلی بچھایا کہ سیکورٹی والے آ کر کہنے لگے نہیں, گھومنے پھرنے کی اجازت ہے, ناچنے گانے کی اجازت ہے, برہنہ گھومنے کی اجازت ہے, لیکن نماز پڑھنے کی اجازت. کون سی سرزمین کہ جہاں 50,000 بچے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں لگاتے تھے, لیکن وہاں بخارا اور تاشکن اور سمرقند کے اندر جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, جہاں بخاری شریف قرآن کے بعد کا جس کا پہلا درجہ ہے, لیکن دوستو بزرگوں ناقدری ہوئی, عظمت نکلی تو وہاں اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا اور پورا ملک کمیونزم ہو گیا. ارے بولو ہو گیا کہ نہیں. ایک مرتبہ ہم لوگ حیدرآباد میں گئے, ملے پلی میں ایک نیو مسلم افرو امریکن آ کر کہنے لگا او ہندوستان کے مسلمانوں, دعوت کی مبارک محنت تمہارے یہاں سے شروع ہوئی ہے. اگر تم نے ناقدری کی, اگر تم نے روح گردانی کی, اللہ ہم جیسے نیو مسلموں کو کھڑا کر دے گا اور قرآن پاک کی آیت پڑھتے تھے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم روح گردانی کرو گے اللہ دوسری قوموں کو کھڑا کر دے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی. اللہ میری تمہاری حفاظت فرماوے. بڑی اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے اور اللہ کا کام بھی بے نیاز ہے. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں, ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. دعوت کو ہماری کوئی ضرورت نہیں, ہم کو دعوت کی ضرورت ہے. ہمارا گشت ہو جاوے, اللہ کی بڑائی میں کیا فرق آئے گا. اس لیے دوستو بزرگوں, میں اور آپ, اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے. تو میں آپ کو سنا دوں آخری بات. کون سی بات آپ کی اٹک گئے تھے؟ حافظ پٹیل صاحب باتوں میں ہی سے پلٹ گئے. کیا لے کر آئے تھے وہ ان کے رشتے دار؟ سوٹ بوٹ یہ سب لے کر آئے تھے. حافظ صاحب کپڑے بدل لو کپڑے. بولے میرے میلے بھی نہیں ہوئے, میرے کپڑے پھٹے بھی نہیں, میرے کپڑے میں کوئی ناپاکی بھی نہیں لگی. تو وہ کیا کہنے لگے, منہ بھر کے کیا کہنے لگے, انگلینڈ ہے انگلینڈ. میرے کو تو منہ بھر کے نہیں آتا, قاری صاحب کو آتا ہو. انگلینڈ ہے انگلینڈ لوگ کہتے ہیں نا. لوگ دنیا کے ملکوں کا نام اپنی بات چلی کرنسی کے اوپر چلی گئی تھی. تو انگلینڈ ہے انگلینڈ. حافظ صاحب کہنے لگے اب دیکھو جس کو جمنا ہے نا وہ مسائل سے متاثر نہیں ہوگا. حافظ صاحب نے کہا کہ یہ آدھے لڑکیاں جو آدھی برہنہ ننگیاں گھومتی ہے وہ اپنے لباس میں نہیں شرماتی, تو میں کرتا پائجامہ اللہ والوں کے لباس میں کیوں شرماؤں گا. میں تو اسی حالت میں آؤں گا. دعوت کی محنت کی طاقت میں آپ کو بتلا رہا ہوں. ٹھیک ہے, حافظ صاحب کے عزائم تھے تو کون روکے گا. اور جو آدمی نے انگلینڈ بلایا اور حافظ صاحب انگلینڈ اتر گئے, اب واپس کر سکتے ہیں. کیا کرے, گھر والے نہیں مانتے, یہ کوئی بات ہے. پھر اپنی احمدآبادی زبان میں بولتے ہیں کیا کرے, گھر والے نہیں مانتے. ارے بولو, یہ کوئی بات ہے دنیا میں. وہ جو صحابی رسول تھے کہ جن کا ایک دانہ کھانے کھاتے کچھ گر گیا تو اٹھانے کی اور صاف کرنے کی جو سنت ہے اس پر لگ گئے, تو پڑوس سے کسی نے کہا ارے بھائی بڑے بڑے شرفا سفرا شہزادے یہ سب بیٹھے ہیں, کیا کہیں گے لوگ اسی پر آج مرے ہیں. کیا کہیں گے, سامنے والا تو BMW لے کر آیا اور اپنے تو انووا ہی ہے. کیا کہیں گے لوگ, سامنے والے نے 200 روپے کی کنکوتری چھپائی اور ہمارا تو کاغذ کا پرچہ تم لے کر آئے, لوگ کیا کہیں گے. اور اس نے اپنی بیٹی کے لیے تو 50,000 کا سوٹ اور تم 2,000 روپے والا, کیا کہیں گے. چلتا ہے تمہارے وہاں ایسا چلتا ہے, ہمارے صورت میں چلتا ہے, تمہارے وہاں چلتا ہے. نہ چلے تم کون ہو. تو وہ جو صحابی رسول ہے انہوں نے کیا کہا,
پڑوس سے، ارے بھائی لوگ بڑے بڑے شرفا بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے کیا کہیں گے؟ تو وہ تو اللہ کے نبی کے پکے چاہنے والے تھے، زور سے کہا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟ وہ جو شرفا اور سفرا اور شہزادے اور مال والے اور دماغ والے وہ سب بیٹھے تھے، ان کو یہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو، جو اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دے گا اور جو اللہ کے نبی کی سنت کو ہلکی سمجھے گا، اس کو صحابی رسول قیامت تک کے لیے بے وقوف کا لقب دے کر چلے گئے۔ میں اور آپ عظمت کو نہ گھماوے، دعوت کی محنت نہ کرے ایک الگ چیز ہے، لیکن دعوت کی مبارک محنت کی عظمت تو آنی چاہیے۔ اس پر ساری دنیا کا نظام بدلا ہے۔ میں آپ کو بات کر رہا تھا، جلدی سے پوری کرنی پڑے گی۔ تو وہ تو حافظ صاحب گئے، کون سے سن میں گئے تھے؟ ماشاءاللہ، باقی کوئی یاد نہیں۔ اس کے لیے 4 مہینے جانے کا ہے تاکہ یاد رہ جاوے۔ کیا بولو، جاؤ گے نا؟ پیار محبت سے بولو، جائیں گے، سب جائیں گے، پکے جائیں گے۔ اللہ قبول فرما۔ میرے کو بھی پورا ہے، میرے کو ناز ہے احمد آباد پر۔ تم لوگوں کو ناز ہے کہ وہ میرے کو خبر ہے، لیکن میرے کو ناز ہے کہ احمد آباد میرے گجرات میں آیا۔ کس میں آیا بولو؟ ارے بولو نہیں یار۔ اور میں تو کہتا ہوں، احمد آباد کے ایک ایک ساتھی کی رگوں پے میں جو خون چلتا ہے نا، وہ بھی تبلیغی ہے۔ کیا ہے بولو؟ تمہارے اندر جو خون دوڑتا ہے نا، وہ کون سا خون ہے؟ کسی کا بی ہے نہ کسی کا او ہے نہ کسی کا یہ پوزیٹیو ہے۔ میں کہتا ہوں احمد آباد کے سب ہمارے بھائیوں کے رگوں پے میں جو خون بہتا ہے وہ کون سا ہے؟ تبلیغی خون ہے۔ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو حافظ صاحب تو 56 میں داخل ہوئے۔ 1972 میں سلیمان بھائی ممایا کی جماعت پہنچی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 56 اور 72۔ ماشاءاللہ، انگریز گنت تو سب کو پکا ہے۔ 16 سال، کتنے سال؟ اب رمضان کا پہلا چاند ہونے والا تھا۔ امیر صاحب نے، سلیمان بھائی ممایا نے وہاں کے متولی کو پوچھا، جہاں ان کی جماعت ٹھہری تھی، بھائی یہاں قرآن کی تراویح ہوگی یا علم تراویح ہوگی؟ بولے شام کو بتلاؤں گا۔ ارے بھائی، پوری زندگی بمبئی میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمیشہ قرآن کی تراویح پڑھی ہے، اگر یہاں نہیں ہوتی ہو تو ہم کو بتلا دو۔ اگر تو 100 200 300 کلومیٹر میں مسجد ہوتی تھی، اگر یہاں نہیں ہوتی ہو تو ہم ابھی سے چلے جاوے، ہم تو رمضان قرآن پاک کی تراویح پڑھتے ہیں۔ متولی صاحب نے کہا کہ مغرب کے وقت میں جب چاند دکھے تب آنا۔ اب یہ تو بیٹھے تھے۔ پھر مغرب کی اذان نماز ہو گئی اور چاند دکھ گیا۔ پھر وہ متولی کے انتظار میں کہ متولی کب آوے، نے پوچھے ہم دور جاوے۔ تھوڑی دیر کے بعد متولی صاحب آئے۔ جلدی سے امیر صاحب دوڑے سلیمان بھائی ممایا اور جا کر پوچھنے لگے، قرآن کی تراویح ہوگی یا علم ترا کی؟ اگر یہاں علم ترا کی ہوتی ہے تو ہم قرآن کی تراویح پڑھنے کے لیے دور جاوے۔ وہ ہاتھ پکڑ کے لائے اور پہلی سب کے اندر 25 بچے بیٹھے تھے جوان، یہ سب کے سب قرآن پاک کے حافظ تھے۔ کیا تھے بولو؟ ایک مسجد میں 25 بچے قرآن پاک کے حافظ ہے۔ کتنی محنت کے بعد یہ چیزیں ملی ہوگی؟ 16 سال کی زندگی میں اللہ نے کتنا۔ ابھی ہمارے ساتھ تمہارے احمد آباد کے عبد الغفار بھائی تھے نا مرحوم، میں نے دیکھا تھا کہ ان کے 8 بیٹے حافظ اور عالم تھے۔ ابھی ان کا پوتا ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور ان کے ایک بیٹے کے 4 بچے یہ میرے کو ملنے کے لیے آئے گزشتہ ہفتے میں۔ تو میں نے کہا کہ سب حافظ اور عالم۔ میں نے پوچھا تمہارے کتنے بیٹے؟ بولے 5۔ حافظ کتنے ہیں؟ بولے سب حافظ ہے، سب عالم بن رہے، ایک عربی سوم میں، ایک چاروں میں، ایک ترکیشور میں، ایک وہاں۔ اب یہ تمام باتیں انہوں نے بتلائی۔ پھر میں نے ان کو پوچھا، بھائی یہ تو بتلا دو کہ تمہارے خاندان میں ہم نے اب تک سنا تھا کہ 8 علماء تھے، ابھی تمہارے چونکہ نئی تیسری پوتے بھی شروع ہو گئے، ابھی کتنے علماء ہیں؟ بولے 35 عالم ہیں۔ کتنے ہیں؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔
ہم نے پوری طریقے سے دعوت کی مبارک محنت کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے بہت سے ہمارے کام کرنے والوں کے بچے حافظ اور عالم نہیں۔ ہمارے گھروں میں 100%، میں نے آپ کو سنت تو ایک بتلا دی، یعنی اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے جو چاہا جاتا ہے وہ کما حقوں ہماری زندگی میں بھی نہیں آئے، اور قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ ہم لوگ تعزیت میں گئے، ان کے 10 بیٹے تھے، وہ بزرگ جن کا انتقال ہو گیا ان کے 10 بیٹے تھے، ہمارے ساتھ مولانا تھے۔ مولانا نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ بولے 10۔ اچھا تم میں سے حافظ قرآن کتنے ہیں؟ بولے 10۔ عالم کتنے ہیں؟ بولے 10۔ اچھا مفتی کتنے ہیں؟ بولے 10۔ سال کتنوں کا لگا؟ ہوتا ہے نا 2 4 5 بچے ہوتے تو ایک دو کا، بولے سال کتنوں کا لگا؟ بولے 10۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، 100% اللہ کے احکامات بھی زندہ ہو گئے۔ میں اور آپ بھی، اللہ معاف کرے جو ہو گیا ہو گیا، اس کو بھول جاؤ۔ آج تبلیغ کا میرا تمہارا پہلا دن، تبلیغ کا کیا ہے بولو؟ پچھلا مت گننا کہ مہینے پہلے آیا، 2 مہینے پہلے آیا، 3 مہینے پہلے آیا، سب بھول جاؤ۔ آج میرا تمہارا، نیت کرو انشاءاللہ ہم سب ابھی سے لے کر اجتماع تک 4 مہینے لگائیں گے۔ زور سے نہیں بول رہے، لگاؤ گے، پکی بات۔ دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اللہ پاک تمہارے لیے آسان فرما دے، اللہ تمہاری نسلوں کو قبول فرماوے، تمہاری نسلوں میں حافظ عالم دین کے دائیوں کو پیدا فرما دے۔ یہ مجمع کھڑے ہو کر کہو ہم انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے۔ ذرا کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ، جنہوں نے انشاءاللہ کہی وہ سب کھڑے ہو جاؤ، سب پکی نیت کر کے اپنا آپ کو پیش کر دو۔ آج ہمارا تبلیغ کا پہلا دن ہے، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ مت۔ ابھی تو میری بات وقت نہ، میرے کو آپ کو وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا میرے کو سمجھانا تھا، لیکن ابھی آپ 4 مہینے لگا کر آؤ گے نا پھر انشاءاللہ۔ اور یہ کیوں مجمع بیٹھا ہے؟ آپ لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہے، جس نے کہی وہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہماری انشاءاللہ اللہ نے قبول کر لی۔ میں ابھی آپ کا نام میں نہیں لکھوں گا، لیکن آپ اپنی محتاجگی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بتلا دو کہ میں تیار ہوں، بس۔ میں نہیں لکھوں گا ابھی، میں نہیں لکھوں گا، لیکن آپ اپنی محتاجگی اللہ کے سامنے بتلا دو، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ابھی بھی جس کو کھڑا ہونا ہو جاؤ، پھر مت کہنا کہ ہم بھول گئے، وہ چوک گئے، اتنا اچھا موقع تھا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ انی چکیو 100 برس دیوے، کیا کہتے ہیں گجراتی میں؟ اچھا میں آپ کو بٹھاؤں گا، سنو او میرے بھائی، اور میں آپ کو اپنے حلقے میں بٹھا کر آپ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا اور میرے ساتھ اپنی مسجد کی جماعت لے کے جاؤں گا۔ اتنا لکھ کے میرے کو دے دو گے، دیکھو 12 سوا 12 میں اس سے پہلے انشاءاللہ پورا ہی ہو جائے گا، لیکن جلدی سے اپنے حلقے وائز بیٹھ جاؤ، آپ لوگ سب بیٹھ جاؤ، میں نام نہیں لکھوں گا، نام تو آپ ہی لکھیں گے۔ اب حلقے وائز بیٹھ جاؤ، بھائی ان کو کوئی پرچہ دے دو جلدی سے، ماشاءاللہ سب ساتھی بیٹھ جاؤ، سب ساتھی اپنے اپنے حلقے کے اعتبار سے، مسجد کے اعتبار سے بیٹھ جاؤ اور اپنا نام اور اپنی مسجد کی جماعت بنا کر دیں گے۔ بھائی جانے کے والے او میرے بھائی، آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں آپ بیٹھ جاؤ، اپنے حلقے وائز بیٹھ جاؤ۔ بھائی ان کے پاس لکھنے کے پرچے نہیں ہو تو کوئی لکھنے کے پرچے دے دو۔ ماشاءاللہ سب کے پاس تو پرچے بنے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ کیوں کھڑے؟ یہ 2-5 آدمی ہلکے میں بیٹھے، جلدی بیٹھ جاؤ، جلدی سے بیٹھ جاؤ، تاکہ اللہ کرے وقت پر پورا کام ہو جائے، آگے کا نظام ہمارا قابو میں رہے۔ ہر آدمی اپنی ترتیب بناؤ اور اپنی مسجد کی جماعت مکمل کرنے کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ
آپ اتنے ساتھی اگر اپنی اپنی مسجدوں کی جماعت بنا دو گے انشاءاللہ پورے ہندوستان کے لیے کافی ہو جائے گی. ہر ساتھی اپنا نام اور اپنی مسجد کی جماعت. ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر عزائم لکھو اور جلدی سے جلدی آخری مدت اجتماع سے نکلنے کی طے کر لو.